زینب و سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے. ناظرین کرام، سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکابرین اسلام کی عقیدت کیا تھی، آج بنیادی طور پہ اتنا خوبصورت اور لطیف موضوع ہے، بہت معلومات آپ کو ملنے والی ہے. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے کہ بیان کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سرچشمہ، آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے مہتاب، کتب الاقطاب، غوث الثقلین، امام الطرفین، امام النقا، تاج الاصفیاء، زعیم العلماء، سرتاج الاولیاء، سردار الاولیاء، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، رہبر شریعت و طریقت، ناصر سنت، سلطان طریقت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، حجت العارفین، میرا محی الدین، السید السند، شیخ الاسلام، کتب بغداد، قندیل لامکانی، کتب ربانی، کتب زمانی، شہباز لامکانی، عالم ربانی، محبوب سبحانی، سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. ناظرین، وہ عظیم ترین ذات اقدس ہے جو مصدر فیضان ولایت اور مظہر انوار نبوت ہیں، کہ جس طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات و معجزات و مراتب و مدارج سارے کے سارے اکٹھے ہو کر سرکار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں مجتمع کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی تمام اولیاء کرام کی ولایت کے تمام علوم و محاسن و کرامات و خرق عادات حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت خاصہ میں اللہ نے بتصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے فرما دیے ہیں، کہ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. ناظرین کرام، جن کی ولایت کا اور مقام و مرتبے کا اعلان اور جن کی عقیدت کا اظہار اور جن کی آمد سے پہلے وقت کے اکابر صوفیہ فرمائیں اور جن کے مقام و مرتبے پر وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ عظام سر جھکا کر متفق نظر آئیں. آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقی بھی تھے، کہ اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ آپ کے تلامذہ تھے، جنہوں نے آپ سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتاوی اور دیگر علوم پڑھے. کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ولایت میں غوث العظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث العظم تھے، یعنی علمی مقام کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اکبر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کہ مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ اسی لیے پکار اٹھے کہ رشک شاہی ہونا کیوں اپنی فقیری حسرت کب سے کرتے ہیں غلامی شہ جیلاں کی، جن کی بارگاہ میں محدث اعظم ہند حضرت الحاج شاہ سید ابو الحامد محمد اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ عرض فرمائیں کہ میں خطاکار و گناہگار ہوں، شیئن للہ بندہ نفس
سیاہکار ہوں شیئن للہ، جن کے لیے نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حیا میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح ہیں، جو صاحب کرامات تھے اور جن کے انتہائی بلند علمی مقامات تھے، جن کی بارگاہ سے انسان تو انسان، انسانوں سے کہیں زیادہ جنات بھی عقیدت رکھتے تھے، یعنی یوں کہیے کہ صرف انسان ہی نہیں جنات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر مرتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیل لوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ناظرین جن کے شیخ توجہ طلب بات ہے کہ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے لشکر کے چیف کمانڈر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام لکھا تو انتہائی احترام سے آپ کو الشیخ لکھا، کسی کے لیے کوئی صیغہ نہیں لگایا آج تک، صرف اور صرف آپ نے حضور غوث الاعظم کے لیے لکھا، اور اس طرح لکھا کہ قطب العارفین یعنی سارے عارفوں کے اولیاء کی کتب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی شخص کو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا کہ محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈے کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں حضور غوث الاعظم درگاہ میں، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے مشائخ جس دربار پر یعنی اپنی ثنا کے قصیدے پیش کرتے ہیں، وہ دربار حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب۔ آپ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز نوجوان شناخواں جناب محمد گوہر رانا صاحب جو ہیں منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اچھا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، دیکھیں پوری کائنات میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی اور روحانی فیضان جاری ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کیا خشک و تر، کیا جن و بشر، ہر جگہ پہ ظاہر ہے آپ کا فیضان ہے۔ علماء و مشائخ اور تمام سلاسل طریقت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کیسے جاری ہوا، میرا خیال ہے آج بڑا تفصیلاً لوگوں کو سمجھائیں اس بات کو۔ آغاز کریں یہاں سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے علوم ظاہری اور علوم باطنی کا وہ عظیم سرچشمہ بنایا کہ جن کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت کی تصویر نظر آتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے تمام کمالات اور محاسن کو انبیاء کرام کے اندر ظاہر فرمایا، اور حضور تاجدار کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کو جمع فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کو ان تمام کمالات کا جامع بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اولیاء کرام میں یوں تو کئی اوصاف فردن فردن ظاہر ہوئے، مگر ایک ایسی شخصیت اولیاء کرام کے اندر کہ جن کو آقا علیہ السلام کی تصویر کامل بنایا، اور اسی طرح کہ تمام اوصاف کا جامع بنایا، وہ شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی ذات میں علوم ظاہر اور علوم باطن کو بھی جمع فرمایا، اور باطنی علوم کے اندر جتنے آگے سرچشمے جاری کی امت محمدی میں، ان تمام سرچشموں کا یا تو مبدا آپ کی ذات ہے، یا ہر چشمے کا گزر آپ کی دہلیز سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہیں سے بھی آ جائیں فیضان جو ہے وہ غوث پاک کا ہی ہوگا۔ جی، جیسا کہ ہم یہ بات اپنے انہی پروگرامز کے ذریعے کر چکے ہیں
کہ آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے وہ اولیاء جو آپ کے زمانہ سے پہلے گزرے یعنی آپ کے متقدمین ہیں، آپ ان کے بھی امام اور پیشوا ہوئے اور متاخرین کے بھی امام اور پیشوا ہوئے، اور اس اعتبار سے آپ کی شان یہ ہے کہ وہ سلاسل طریقت جو کسی اعتبار سے آپ سے پہلے شروع ہو چکے، مثلا سلسلہ اویسیہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتا ہے سلسلہ نقشبندیہ، ان کے جو مشائخ تھے وہ بھی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتگان ہوئے، اور انہوں نے آپ کی روحانی امامت کو تسلیم فرمایا اور چار چاند لگا دیے، اور چار چاند لگا، اور پھر جو بعد میں جو سلاسل طریقت معروف ہوئے امت کے اندر، چار سلاسل طریقت جن کا برے صغیر پاک و ہند میں چرچا اور شہرہ ہے، اور اس کے ان میں قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، اور اسی طرح اگر عرب دنیا کی طرف دیکھیں تو شاذلیہ، رفاعیہ، یہ جتنے سلاسل طریقت ہوئے، جب ہم ان تمام سینٹرل ایشیا کے اندر نقشبندیہ تو چونکہ برے صغیر میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تو اسی طرح ان تمام سلاسل طریقت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ان کے بانیان اور ان کے مورثین اعلیٰ جو بھی ہوئے اگر ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی شخصیت کو پڑھیں، تو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر خود حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے، اور ان تمام سلاسل طریقت کے جو بڑے بڑے شہباز ہیں وہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ خراج عقیدت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا جو قول مبارک ہے جس پر آپ مامور ہوئے تھے کہ قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی، وہ ہر سلسلہ طریقت کا ولی اس کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے، ہر سلسلہ طریقت کا ولی، یوں کہیے کہ ہر سلسلہ طریقت کا بادشاہ در غوث سے خیرات لیتا نظر آتا ہے، جی ہاں، وہاں پر سائل بن کے کھڑا ہے، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کی بات ہو، ابھی ہم ان کے اقوال کو بھی پیش کریں گے، سلسلہ سہروردیہ کی بات ہو، سلسلہ چشتیہ عالیہ کی بات ہو، اور یہ جو تین ہستیاں یہ جو گزریں یہ تو خود حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر بھی ہوئے، زمانے کے اعتبار سے بھی انہوں نے فیض پایا، آپ سے ملاقات بھی کی، بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی مدینہ پاک کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے سلسلہ سہروردیہ کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور سوائے شاہ نقشبند کے کہ ان کا زمانہ آپ کے بعد ہوا مگر یہ کہ فیض ان میں بھی جاری ہوا، تو تمام سلاسل طریقت کے جو اولیاء کرام ہیں اور کبار اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گویا میں اس کو مختصراً ایک جملے میں یوں کہوں کہ آپ امت محمدی کے اولیاء میں بعد از صحابہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کے بعد امت محمدی کے اولیاء میں تمام اولیاء کا مجمع ہے، مجمع السلاسل ہے، بالکل صحیح، یعنی علمی اور روحانی فیضان آپ سے ہر بڑی بڑی شخصیت نے جو ہے اپنے اپنے زمانے کے اندر سمیٹا اور آج بھی سمیٹ رہے ہیں، جی الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول فی الہند، اور پھر علی احمد صابر کلیری جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یا خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی عقیدتوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ایک تعلق فیضان کا براہ راست بھی خواجہ صاحب کا بنتا ہے، ذرا وہ واقعہ بھی بتائیے گا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تمہیدی طور پر تمام سلاسل کا جو ماخذ ہے، جو اوریجن ہے، وہ حضور شہنشاہ بغداد کی شخصیت اور آپ کی بارگاہ کو بہت آسان انداز میں ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جب سلسلہ چشتیہ کو دیکھتے ہیں تو رنگ تو چشتی ہے لیکن اس میں فیضان کی جو حقیقی آمیزش ہے وہ قادریت کی نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی عقیدت اور احترام کا معاملہ ہے کہ معاصرین میں ہونے کے باوجود ہم عصر بھی ہیں لیکن فیض لینے کے لیے براہ راست بغداد شریف سفر بھی کیا جا رہا ہے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے اکتساب فیض بھی فرما رہے ہیں، یعنی چشتی جمال میں قادری جلال بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں اس واقعے کی جانب بھی میں ضرور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور شہنشاہ بغداد کو یہ اذن اور اجازت ہوئی کہ آپ نے اپنی ولایت کا اعلان اس خوبصورت مصرے کے ذریعے سے کرنا ہے، یہ قول کے ذریعے سے کرنا ہے، تو آپ نے جب بغداد سے کہا تھا کہ قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی، کہ میرے قدم جو ہیں ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہیں، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ تمام کے تمام میرے روحانی تصرفات میں ہیں اور ان تمام پر جو ہے میری ولایت کا اثر قائم ہے،
اور اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء صالحین موجود ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے اس فرمان پر لبیک کہا ہے. یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے یہ تو سنا ہے نا کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو 70,000 کا مجمع ہے, جیسے قریب والا سنتا ہے ویسے یہ تو اب طی زمانی و مکانی گویا کہ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں تھی. آواز آپ بغداد سے لگاتے تھے اور خراسان کی پہاڑی میں خواجہ غریب نواز اسے سن دے. یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ جب نوافل کے ذریعے سے اللہ کا بندہ رب کے قرب کو پا لیتا ہے اور وہ قرب خاص ہوتا ہے, جس کے بعد فرمایا کہ رب کان بن جاتا ہے اور اس میں دیکھنے کی اور اس میں تھامنے کی جو طاقت ہے وہ رب ذوالجلال. اچھا, اب یہ ما فوق العقل بات بھی نہیں رہی, یہ تو ٹیکنالوجی نے سائنس نے پروف کر دیا نا. یہ اتنی سی ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, گیجٹس جو ہیں آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے پہ سنا رہے ہوتے ہیں, تو اشرف المخلوقات کا مقام کا اور جائز کی کتب الاقداب کا مقام کیا ہوگا بتائیے. اب یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کا یہ فرمان سماعت کیا ہے تو اس کے جواب میں جو اپنی عقیدت کا اظہار کیا, آپ نے فرمایا, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ تمام کی گردنوں پر میرا قدم ہے, تو خواجہ صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا بل قدماک علی رأسی وعینی, بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی ہے. گویا کہ مکمل طور پر آپ نے خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خراج تحسین بتائیے کیسے پیش کیا. اچھا, ایک مقام پر آپ نے ایک شعر کی صورت میں آپ کی عظمت اور شان کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا, مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, میراث جلالت ارض و سما. سبحان اللہ. گویا کہ یہ تمام القابات حضور شہنشاہ بغداد اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو بتائیے. بالکل آسان ہے, جہاں فرما رہے ہیں کہ ایک عالی شان آپ غوث ہیں, غوث العظم کو غور سے معظم فرما رہے ہیں, ہدایت کا آپ نور ہیں, نبیوں کے اعتبار سے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو عطا کیے گئے, اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات کا عکس آپ کو بنایا ہے, آپ دو عالم کے سلطان ہیں, آپ قطبیت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ سردار ہیں جلالت کے اعتبار سے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات میں نظر آتی ہیں, اسی لیے آپ کو غوث الثقلین بھی تو کہتے ہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب پوچھا کہ بھائی تم, وہ موکلین سے پوچھا جا رہا ہے جنات بھائی میرے پاس حاضر ہونے میں وقت کیوں لگا دیا, کہا ہم تو غوث باغ کی بارگاہ سے فیض لے رہے تھے, اور انسان کم ہوتے ہیں جنات اس بارگاہ میں زیادہ حاضری لگا رہے ہوتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے, معروف ہے اور اس بات کو اکثر علماء نے ذکر بھی کیا کہ جب حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف تشریف لے گئے تھے, تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تشریف لے گئے. اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس بات کی جانب روایات میں ملتا ہے, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آپ بھی ساتھ تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پر جب آپ کی کرامات, آپ کی معرفت اور اس تعلق کو خواجہ صاحب اور جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو انہوں نے دیکھا, تو اس کے جواب میں پھر آپ نے کہا کہ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین, واہ, دستگیر ہم اجا حضرت غوث الثقلین, سبحان اللہ, خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر. آپ کے پاؤں سے لگنے والی جو خاک ہے وہ اہل نظر کے لیے نور اور روشنی کا سامان ہے, اور کہتے ہیں دیدہ راہ بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین, جو آپ کے رستے کو پا لیتا ہے گویا کہ اسے بخشش کی ضیاء اور بخشش کی روشنی آپ کو مل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے حضرت مخدوم سید علاء الدین احمد صابر کلیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں تو آپ نے بھی اسی انداز کی گفتگو کی ہے. آپ کہتے ہیں من آمدم تو پیش تو سلطان عاشقاں, ذات تو ہست قبلہ ایمان و عاشقاں. اور پھر آخری میں یہ بات عرض کر دوں جو حضرت سید ابو محمد الحسینی سید بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, آپ کہتے ہیں بردر درگاہ والا سائلم یا آفتاب, خاطر نہ شاد راکن شاد یا پیران پیر. کہا کہ آپ کا در میں چھوڑ کر کہاں جاؤں, میں آپ کی بارگاہ کا سائل ہوں, ایک آپ کا ہی دروازہ ہے, اے دستگیر آپ نے میرا ہاتھ بھی تھامنا ہے, آپ تو پیروں کے پیر ہیں, اور آپ عطا کرنے والوں میں ایک اعلیٰ مرتبے اور مقام. بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ, سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اگر صابر پاک کی ہم بات کریں تو صابر پاک میں جو جلال ہے وہ اس کا مطلب قادری جلال جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, سلسلہ نقشبندیہ کے شیوخ بالخصوص مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بڑی عقیدت فرماتے, خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, یعنی اب ذرا یہ جو خراج تحسین پیش کرنے کا معاملہ ہے یہ تو رہتی دنیا تک تواریخ میں کتابوں میں موجود ہے, ان کی قرطاس سے مٹ نہیں سکتے. کمال یہ ہے کہ پیش کرنے والے جتنے قداور ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث العظم کا قد جو ہے وہ کتنا بلند ہے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی
ایک دل کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت، اتنا علمی اور ایک نئے انداز میں اس کی پیشکش ہے کہ بعض اوقات اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ غوث اعظم کے تمام جو تذکرے ہیں اگر وہ صرف آپ کی ذات تک محدود ہوتے اور آپ کے متوسلین تک محدود ہوتے اور زمانے تک محدود ہوتے تو مورخ اس پر اعتراض بھی کر سکتا تھا اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن میری آپ کی سوچ یہاں بالکل ہم دونوں، میں نے تمیزن وہ گفتگو بالکل، لیکن جو سب سے خوبصورت اور شاندار بات ہے جو کہ اس پروگرام کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو اسلام کی تمام قداور شخصیتوں نے نہ صرف سراہا، خراج تحسین پیش کیا، بلکہ ان سے فیض نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس کے اوپر آپ تمام شخصیات کو فخر بھی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے آپ کا قد مزید بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ، چونکہ جب قد اور تعمیر اور شخصیت کا قد آپ نے ماپنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہم اثر اسکالرز کی نظر میں دیکھتے ہیں، کیا کہنے، اور پھر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں کہ کس قداور شخصیت نے، کس بڑی علمی روحانی شخصیت نے آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، سبحان اللہ، اور یہ پورا سلسلہ ہمیں اس انداز میں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ہر ایک اسلام کی کوئی بڑی شخصیت اٹھائے نہ وہ اس کے فیض لیتے ہوئے جھجکتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک جگہ کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی معیت، آپ کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہوئی، اور اگر ہوئی تو تھوڑی ہوئی، اور اس کے پر بھی انہیں پشیمانی۔ ایون ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اس زمانے معاصرین میں جنہوں نے بغض رکھا، اور جو نہیں یہ تو ہم میں بھی موجود ہے، وہ بھی آ کے ایک وقت آ کے سرنڈر کر جاتے تھے، نہیں ہتھیار ڈالیں، یہاں تو کال کا معاملہ الگ ہے اور حال کا معاملہ ہی الگ ہے۔ یہ بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاصرین کے اپنے مسائل بھی ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ آپ بعض شخصیات کی جھلک اور اس کی گہرائی اور گہرائی سے اس قدر واقف نہیں ہو پاتے جو کہ واقف ہونے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو آپ نے یہ فرماتے ہیں کہ اس راہ طریقت پر گزرنے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے پیشوا ہیں، چونکہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو فیض جاری ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں رہنما ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہیں۔ اس کے بعد پھر 12 امام، اور پھر فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں ہمارے پیشوا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سلسلہ جو کہ حضرت علی سے شروع ہوتا ہے روحانیت کا، ایک تو اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان معنوں میں جڑتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو کہ سنت مصطفیٰ یا حال مصطفیٰ سے مختلف ہو، اور اسی راہ پر چلتے ہوئے تمام یعنی اہل بیت اکرام اور ائمہ کرام یہاں پر گزرتے ہوئے آئے، اور حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی راہ میں ہم سب کے پیشوا ہیں۔ بلکہ آپ کا قول مبارک بھی ہے نا کہ میرا قدم میرے آقا کے قدم پر ہے، یعنی آپ تو سب سے بہترین فالوور ہیں۔ بالکل فالوور ہیں، اور ظاہر ہے قرآن کریم کا حکم بھی یہی ہے۔ پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند آپ فرماتے ہیں شعر کی صورت میں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ دو عالم کے اگر کوئی بادشاہ ہیں تو حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرور اولاد آدم اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اکابرین جو تاریخ میں، جیسے کہ حضرت ابن قدامہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ جو ذکر میں کر رہا تھا کہ 2 برس کا آپ کو وقت ملا، لیکن آپ نے کہا یہ اتنا قلیل وقت تھا کہ آپ سے فیض حاصل کرنے کا وقت ہمیں کم دستیاب ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، خوبصورت گفتگو ہو رہی ناظرین، اور انتہائی علمی گفتگو ہے۔ اب بات وہی آ گئی کہ دوست تو دوست، محب تو محب،
دشمن بھی آپ کے قد کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب سبحانی. آئیے مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتلائیں گے کہ سلسلہ سہروردیہ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اور علماء نے آپ کے بارے میں کس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکابرین اسلام کی عقیدت کتنی حسین ہے. ناظرین آپ دیکھیے کہ صدیاں گزر چکی ہیں پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی محبت کی شدت اور عشق کی حدت اسی طرح سے موجود. اور کیوں نہ ہو ناظرین، وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے. میرے آپ کے غوث اعظم نے ایسا ذکر کیا صاحب، ایسا ذکر کیا کہ ذکر بھی ذکر کے اوپر نازا ہے کہ ذکر کرنے والا واقعی ذکر کر کے گیا. اور آج تک اسی لیے اس ذکر کی وجہ سے ان کا ذکر قائم ہے اور محشر تک ان کا ذکر قائم رہے گا، کیونکہ ذکر ناظرین وہ ہستیوں کا کرتے تھے جو ہستیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ممتاز ہیں اور پیاری ہیں. وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے، سلسلہ سہروردیہ کے صوفیہ بالخصوص شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کس انداز سے اپنی عقیدت کا اظہار آپ سے فرماتے ہیں؟ جی، سلسلہ سہروردیہ ایک جلیل القدر سلسلہ ہے، اور روحانی اعتبار سے جو اس سلسلے کی خدمات ہیں دنیا بھر میں اور ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. سلسلہ سہروردیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات شروع ہوتی ہے شیخ ابو نجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ کے بھتیجے تھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور وہ اکثر جایا کرتے تھے. شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر جاتے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میرے چچا جب بھی ان کی خدمت میں جاتے ہیں تو انتہائی مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں. واہ. تو میں نے ایک بار ان سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا ادب اور احترام کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو اپنے دور کے ولی کامل تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا کیا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا اتنا ادب تو پوچھا وجہ، تو کہا وجہ یہ ہے کہ میں ان کا ادب کیوں نہ کروں جن کا ادب صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں جن کا ذکر صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا میں ان کا ادب کیوں نہ کروں کہ اللہ نے ان کو یہ روحانی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دلوں کی کیفیت اور حالت ان کے ہاتھ پر رکھ دی ہے. واہ واہ. وہ چاہیں تو دلوں کو کھول دیں اور چاہیں تو انہیں روک دیں. کیا کہنے. سبحان. شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان اس نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت اثر کیا، اور آپ بھی متاثر رہے اور اکثر جایا کرتے زیارت کے لیے. بلکہ ایسا ہوا کہ وہ جو زمانہ مبارک تھا اس زمانے میں اگر آپ تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں تو یہ علم الکلام کا غلبہ تھا. بالکل ایسا ہے. اور فلسفہ کا، منطق کا، علم ظاہر کا غلبہ تھا. اور اس 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری کے اندر صوفیاء کرام کی آمد جو کثرت سے ہوئی ہے اس کا بھی ایک سبب یہ ہے کہ وہ جو سارا مدار عقل ہو گیا تھا تو دلوں کی کھیتی ویران ہونے لگ گئی تھی. تو دلوں کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے اس 6ٹھی صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری یہ سب صوفیاء کا زمانہ ہے. اور یہ فتن و فساد کی بھی صدی تھی. جی ہاں. ایک طرف فتن و فساد بپا تھا اور دوسری طرف صوفیاء اپنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ عقل ادھر ہی لے جاتے ہیں. فلسفہ، منطق، وہ جھگڑے، تنازع، فلسفے کی طرف لے جائے گی. تو پھر یہ سلسلہ سہروردیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی علم الکلام کی طرف مائل تھے، اور آپ کے دل میں تھا کہ میں امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الارشاد سے میں ابتدا کروں، یا ان کا خیال تھا کہ میں اپنے علم کی ابتدا کروں نہایت الاقدام جو اس دور کی معروف کتابیں تھیں وہاں سے شروع کروں. تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور آپ کے دل میں تھا کہ آپ کے چچا گئے ساتھ کہ ان سے رہنمائی لیں کہ کیا شروع کریں. تو ان کا خیال تھا نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، پوچھیں گے، بات چیت ہوگی. تو جو یہ سامنے آئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے عمر سہروردی، فرمایا اے عمر جس کتاب کے پڑھنے کا آپ نے ارادہ کر رکھا ہے یہ سوچئے کہ آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اسے چھوڑیے. تو آپ نے توجہ فرمائی
اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینہ مبارک کو علم باطن سے بھر دیا. مطلب ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنا دستہ مبارک جو ہے ان کے سینے پہ رکھا ہے, ایک روایت یہ بھی میں پڑھا. چونکہ یہ کئی بار آپ کی حاضری ہوئی, صرف ایک بار کی نہیں ہے, تو اس لیے جب آپ نے توجہ فرمائی تو ان کے سینہ مبارک کو علم باطن سے بھر دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ بادشاہ طریقت ہیں, یعنی طریقت کے بادشاہ ہیں, امام اور پیشوا ہیں, اور جتنے موجودات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے آپ کو تصرف کرنے کا مجاز بنایا ہے. موجودات کہتے ہیں یعنی کل عالم, کل زمانہ, جو اشیاء موجود ہیں ان کے اندر اللہ نے آپ کو تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح اگر ہم سلسلہ سہروردیہ کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کریں, چونکہ برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کی اشاعت میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے, اور آپ شیخ الاسلام ہوئے, بہاء الحق اور بہاؤالدین دونوں آپ کے لقب ہوئے. تو آپ بھی جب آپ نے سفر کیا یہاں سے پھر مدینہ گئے, مدینہ سے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے, پھر بغداد پہنچے, اور بغداد سے پھر فیض حاصل کرنے کے بعد پھر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے کتب ہیں جو اقطاب کا زمانہ تھا, اور اقطاب کے زمانے میں آپ کتب الاقطاب کے درجے پر پہنچے, یعنی تمام اقطاب کے پیشوا ہوئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ شفیع المذنبین, یہ آقا علیہ السلام کے شانوں میں سے ایک شان ہے, تو آپ ان کے نائب ہیں, کیونکہ آقا علیہ السلام بھی گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اور گناہگاروں کو اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لانے والے, کفر کو لانے والے. تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر کتنے اس دور کے جو ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, فاسق اور فاجر تھے, لاکھوں کا عدد آتا ہے, انہوں نے کلمہ پڑھا, تو کہا کہ آپ شفیع المذنبین کے نائب ہیں. تو اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے دیگر تمام اکابرین نے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جس سے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ سلسلہ سہروردیہ میں بھی حضور غوث الپاک کا وہ احترام ہے جیسے سلسلہ قادریہ کے اندر. کیا کہنا اللہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. سلسلہ قادریہ کے مشائخ بالخصوص شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ, حق باؤ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ, پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یعنی آپ دیکھیے ایک طویل قطار ہے, لیکن عقیدت کے, محبت کے جو نذرانے ہیں وہ ایسے پیش کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے وہ چمکتے رہیں گی کتابوں میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو گویا تذکرہ ان کا ہو رہا ہے کہ جو خود قادری کہلاتے ہیں. قادری ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور قادریوں کے امام کی جب وہ بات کریں گے تو پھر کس عظمت اور کس شان کے ساتھ کریں گے, کتنی محبت سے کریں گے, کتنی محبت سے کریں گے. تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یقیناً سلسلہ قادریہ کا جو فیضان بغداد شریف سے جاری ہوا اور وہ جہاں اس کا روح زمین کے طول و عرض تک پہنچا ہے, تو اس کا خاص فیضان برِ صغیر پاک و ہند کو بھی حاصل ہوا. اور بالخصوص پاکستان میں ایسے نفوس اور ایسی ہستیوں کے ہمیں مزارات نظر آتے ہیں اور ایسے مقامات نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر سلسلہ قادریہ کے فیضان کو ایسی ترویج و اشاعت دی ہے کہ آج ہر طرف جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قادری کی داستانیں ہمیں ہر زبان زدوان نظر آتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بہت سارے نام بزرگوں کے ذکر کیے جو سلسلہ قادریہ سے متصل تھے, ان میں جو بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت شیخ شاہ المعالی قادری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ. دارا شکوہ نے یہ اس بات ذکر کی ہے کہ یہ نجیب الطرفین سید تھے. سبحان اللہ. اچھا, ان کی عقیدت کا عالم کیا ہے. ان کے پاس جب کوئی شخص ارادت کے لیے آتا آپ اسے بیعت کرتے, ٹھیک ہے, حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ ان کا تعلق اتنا پختہ ہوتا تھا, جسے مرید کرتے تھے پہلی رات وہ جا کر سوتا تھا, شہنشاہ بغداد کی زیارت ہو جاتی. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت شاہ ابو المعالی کی عقیدت کتنی ہوگی اور حضور شہنشاہ بغداد کا ان پر کرم کتنا ہوگا, اور ان پر کرم کتنا زیادہ ہوگا کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے شہنشاہ بغداد, گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیے کہ کرم کتنا ہوگا اور روحانی کرنٹ کتنا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کنیکٹیوٹی آپ دیکھیے کیسی کہ یہاں ہاتھ تھاما اور یہاں اٹھا کر ہاتھ حضور غوث پاک. پھر دیکھیے کہ دونوں نجیب الطرفین سید ہیں اور ایک ہی خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ نے ایک مقام پر آپ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو عرفانی دنیا کے جو بھی مراتب ہیں, جو بھی مراحل ہیں, جو بھی مقامات ہیں, اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں گر کسے واللہ بعالم ازمے عرفانی است از تو فیل شاہ
عبد القادر گیلانی است. کہتے ہیں کہ روح زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے عرفان شہنشاہ بغداد عبد القادر شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوا مل گیا. فرمایا کہ یہ ملتا ہے اسی کو جس کی جانب نظر جو ہے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو جاتی. لیکن شرط یہ ہے کہ قلب بھی جو ہے اس طرف اپنا رخ کرے. بالکل. واہ اور یہ تو پہلے اس سمت سے توجہات ہوتی واہ کیا بات. اور پھر ان توجہات کی برکت جب ملتی ہے تو پھر ہر سمت برکت ہی برکت ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آپ نے حضرت سلطان باہو کا نام لیا اور یہ جنگ کی سرزمین کی ایک ایسی صدا ہے کہ جنہوں نے جب قلم اٹھایا ہے تو قلم ایسے شاندار اور زور آور انداز میں اٹھایا ہے کہ آپ کے قلم کی رانائی ہمیں برطانیہ کیا امریکہ اور ہر اس خطے میں بھی سنائی دیتی ہے جہاں زبان نہیں سمجھی جاتی لیکن ان الفاظ کا ترنم جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے. صدائیں ہو کرتی ہوئی جو ہیں سماعتوں سے اتر کر قلب پر اتر جاتی ہیں اور جو حملہ آور ہوتی ہیں قلب پر پھر وہ قلب کی کیفیت کو یقیناً قلب کر دیتی ہیں یعنی الٹا پلٹا کر رکھ دیتی ہیں. آپ نے جب حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عارضی پیش کی ہے تو سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سن فریاد پیران دے پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے. یعنی جو سمندر دریا ہوتا ہے یا جو نہر ہوتی ہے اس کے گرد جو ہے پانی کے اندر ایک ایسے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کانٹا نما جو ہے وہ جھاڑیاں بن جاتی ہیں کہ جہاں پر مگر مچھ تک آ کر نہیں بیٹھتے تو وہاں پر جب ان کی کشتی پھنستی ہے تو بیڑا اڑیا میرا وچ کھپڑا دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خیر لویں جھٹ کر کے ہو پیر جنادہ میرا باہو او کدی لگ دے نہیں تر کے ہو. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کے صرف منزل یہی ہے کہ وہ خود تر ہی جایا کرتے ہیں. پھر شہنشاہ بغداد کے شہر کی کیفیت ذکر کرتے ہوئے اپنی عاجزی کیا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہوں تن من میرا پرزے جی میں درزی دیاں لیرا ہوں انہا لیرا دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیرہ ہوں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا ہوں. اور پھر جو انہوں نے میرا کیا ہے اس کا ترجمہ مختصراً بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے جب پوچھا کہ بھائی بغداد شہر کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے ان درختوں کی جانب اشارہ کیا اور ان جو ہے کھجور کے درختوں کی جو چیریں ہیں لمبے لمبے تنے ہیں ان کی جانب اشارہ کیا اور پھر کہتے ہیں کہ میرا جو تن ہے میرا جو من ہے وہ پرزے ہے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ پرزے کیسے ہے کہ جیسے جب درزی کپڑے سیتا ہے جو لیریں بن جاتی ہیں قطرے وہ اتر جاتے ہیں ویسے ہیں. اور کہتے ہیں پھر انہی لیروں کو میں جو ہے گل میں کفن بنا کے لباس بنا کے میں بغداد شہر کے فقیروں کے ساتھ جا کر مل جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر اس شہر کے میں ٹکڑے مانگوں گا اور کروں گا کیا میرا سردار سبحان اللہ. وقت چونکہ کم ہے لیکن ظاہر ہے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا حصہ ڈالیے خاص طور پہ جید علماء اور محدثین اور بالخصوص اب دیکھیں نا یہاں پہ جو اسٹیچر حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تمام مکاتب فکر میں انتہائی قابل قبول اور انتہائی بلند مقام علمی مقام آپ کا وہ کیا فرماتے ہیں. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مطلب ہر ایک کا سر جھکایا آپ کے در پر وہ کیا فرماتے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تو بات آ کے ختم ہو جاتی ہے وہ کیا فرماتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان تھوڑا حصہ ڈالتے ہوئے چلیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ابھی علامہ صاحب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا رہے تھے اور ماشاءاللہ بڑا ہی کیپٹیویٹنگ اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو اور کیفیات بدلنے والا تھا. میں خود بہت ہی غور سے سن رہا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بھی والہانہ عقیدت حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے اور بے پناہ عشق اور محبت جس کا اظہار نہ صرف آپ نے اپنی ہمیشہ محافل میں اس انداز میں کیا کہ جب کبھی بھی اس آپ کا ذکر ہوتا تو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ ہوتا اور اس کا اظہار آپ نے اپنے اشعار کے اندر بھی کچھ اس انداز میں کیا. اور اگر اس میں الفاظ یا کچھ ردم کے اندر کچھ تبدیلی ہو تو پیشگی معذرت. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ ہے وہ عقیدت جو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تیری جناب ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان محافل میں جب آپ سالکین کے ساتھ، جب آپ اپنے یعنی ان لوگوں کے ساتھ گفتگو فرماتے اور قرآن کریم کی دعوت دیتے تو وہ انداز کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن کریم کا درس دیا کرتے اور اس میں جب وعید کی آیات آتی تو اس میں معاملہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ وعید کی آیات کی تشریح اور تعبیر بیان کرتے تو لوگوں کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہیں ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، یعنی ایسے جیسے کہ واقعتاً قرآن کریم خود نازل ہو رہا ہے اور لوگوں کی کیفیات کو بدل رہا ہے۔ اس کے بعد نہ صرف کہ لرزہ طاری ہوتا بلکہ چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بالعکس رحمتوں کی آیات کی تعبیرات فرماتے تو دلوں کے غنچے کھل جاتے، چہروں پر خوشی طاری ہو جاتی اور ایک بے خودی اور ایک مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی، مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روحانی کیفیت اور زبان میں اثر اور تاثیر کتنا خوبصورت اور ممتاز تھا۔ اس کے بعد امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی بڑی اور پر اثر اور بہت ہی قداور شخصیت ہیں۔ آپ نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن القابات سے نوازا، یعنی اس کا اظہار کیا کہ کتنی عقیدت ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غوث الورا، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحا، کاف الورا، یعنی یہ وہ القابات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ پتہ چل سکتا ہے کہ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نہ صرف مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے بلکہ انہی القابات کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق حضرت غوث اعظم کے ساتھ کتنا خوبصورت تھا، اور پھر وہ اپنے سالکین اور اپنے ملنے جلنے والوں اور متبعین کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کس انداز میں آپ نے فیض حاصل کرنا ہے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمت اللہ تعالی کا آپ نے ذکر کیا، آپ کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی مجلس سے بھی پیغام یہی ہے۔ مختصر وقت ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے امام ذہبی بھی بیان کرنا ہے، ابن کثیر بھی بیان کرنا ہے۔ یعنی امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یعنی اتنا آپ نے مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے علم کے اندر اتباع کرنی ہے تو بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اگر کسی نے دلی کیفیات اور روحانی کیفیات کے اعتبار سے اتباع کرنی ہے تو بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ الغرض یہ کہ علم ہو یا فیض ہو روحانی، ان دونوں میں اگر کوئی امامت کا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے تو وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ ہے ہماری طرف سے یعنی حضرت غوث بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ تشریف لائے۔ وقت مختصر، لیکن ناظرین ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو پیکر عظیمت و استقامت ہیں، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت ہیں، ایک سچے اور انتہائی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یعنی جو خادم حسین بن کر اور عشق کا رضوی علم تھام کر باوجود معذوری کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی محافظت کے عظیم علم بردار بنے، جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، مجھے کہنے دیجئے جملہ صاحب، کہ جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے مغرب کو اور بالخصوص گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شٹ اپ کال دے کر یہ بتلا دیا کہ یہ مسلمانوں کے جینے اور مرنے کا معاملہ ہے، یہ ایسی ریڈ لائن ہے
جس کو ہم کبھی کراس کرنے نہیں دیں گے، جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے طاقت، قوت اور کرسی والوں کو بھی پیغام دے دیا کہ تف ہے ایسی طاقت اور کرسی پر جو نبی کی ناموس کی محافظت کے کام نہ آئے، اور جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، مجھے کہنے دیجیے صاحب، یہ جملے ادا کر دیے، یہ پیغام دے دیا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی محافظت کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ جسم سلامت ہو یا نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، شرط تو یہ ہے کہ جب نبی کی ناموس پر بات آ جائے تو غیرت ایمانی سلامت ہونی چاہیے۔ تو پھر نبی کا ایک ادنا غلام ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی ان طاقتوں کو للکار سکتا ہے جن کو للکارتے ہوئے بڑے بڑے مسلم لیڈرز کے قدم ڈگمگاتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ ناظرین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جن کی لگن عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور جن کی منزل قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو مسلمانوں کے راگ کے ڈھیر میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے کی وہ چنگاری لگا گئے صاحب، وہ چنگاری لگا گئے جو اب بجھائے نہ بجھے گی۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ وہ نوجوان جو نشے کی حالت میں ہوتے تھے، وہ نوجوان جو لسانیت کے نام پر ایک دوسرے کو کاچنے اور مٹنے کو تیار ہوتے تھے، وہ نوجوان جو زبان و بیان کے نام پر ایک دوسرے کی لاشوں کو گراتے تھے، وہ نوجوان جو فرقہ واریت میں تھے، لسانیت میں تھے، تعصب میں تھے، ان نوجوانوں کو ایک بینر تلے، ایک پرچم تلے، ایک جھنڈے تلے اگر کسی نے مجتمع کیا ہے تو علامہ خادم حسین رضوی ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو نعرہ دے کر بتلا دیا کہ تمہارا جینا اور تمہارا مرنا بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہے، ان کی ختم نبوت کی محافظت کے لیے۔ یعنی مورخ اب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھے گا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا جو ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی محافظت کے لیے اس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر بڑی بڑی طاقتوں کو للکارا، پکارا اور یہ بتلایا بنیادی طور پہ کہ ہمارا جینا بھی ہمارے رسول کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی ہمارے رسول کے لیے ہے، ہماری ابتدا بھی ہمارے رسول ہے اور ہماری انتہا بھی ہمارے رسول ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کے عشق کا کچھ حصہ اگر ہمیں مل جائے ناظرین، کچھ حصہ، تو یقین مانیے ہم مصلحتوں اور مفادات کا چولا جو ہم اوڑھ کے رہتے ہیں اس کو اتار کر ہم اس منزل کی طرف چل پڑیں گے جو منزل ہمیں قدم مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لے جائے گی۔ ہمارے ساتھ ابھی ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب تشریف فرما ہیں، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ کاروبار میں کامیابی کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے اس وقت حالات ملک کے اس قسم کے ہیں، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے بہت پریشان ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے کہ اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول تا آخر درود ابراہیم، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک اور کمال قول مبارک کے صاحب کہ تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور بڑا علمی مضمون ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشائخ طریقت کی عقیدت۔ ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم، یہ تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب غوث الاعظم کی یاد آئی ہے، غوث الاعظم کی یاد آئی ہے، کیسی تسکین دل نے پائی ہے، کیسی تسکین دل نے پائی ہے، اٹھ گئی ہے نگاہ کس جانب، اٹھ گئی ہے نگاہ کس جانب، ہو رہی ان کی رونمائی
پانے والوں کی حق کی درگاہ تک رسائی ہے مصطفیٰ ہے اپنی سیرت میں شکل و صورت میں مرتضی ہے ذکر سے ان کے کشت دل میری آز ذکر سے ان کے کشت دل میری آز روح پرور بہار آئی ہے روح پرور بہار آئی ہے غوث العظم کی یاد آئی ہے سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم